نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی۔ آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا اور اسی وجہ سے وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3463۔ خودکشی حرام ہے۔ بجلی کا بل زیادہ آ جائے تو خودکشی، گھر میں غربت ہے تو خودکشی، کھانا نہیں ہے تو خودکشی، کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو خودکشی۔ خودکشی کی سزا آپ نے یہ بتائی، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور جس عمل سے خودکشی کی ہے، خودکشی کرنے والا دوزخ میں اپنے آپ کو مسلسل مارتا رہے گا اور اس تکلیف سے بار بار مرتا رہے گا۔ اگر بجلی کا بل زیادہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بجلی کٹ جانے دے۔ بجلی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھی۔ غربت ہے، بہت غربت ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو یاد کریں ہاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ویران بیابان میں صرف ایک تنہا عورت اور اس کا شیر خوار بچہ، انسان تو کیا تیسرا جاندار بھی نہ تھا۔ خودکشی کرنے کا سوچا تک نہیں، کوشش کرتی رہیں، پھر انتہائی درجہ کی کوششوں کے بعد معجزہ رونما ہوا اور بلکتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں میں جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے پر سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ رزق بیٹھے بٹھائے نہیں آ جاتا۔ خود کو اور اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کو زبان اور دل سے پکارنا، جدوجہد انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کو یاد کرو، دعا مانگو، رزق کے ہزاروں طریقے ہیں تو خودکشی کس لیے؟ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بلا وجہ گھر کے مردوں سے نہ الجھیں، بے جا فرمائشیں ختم کر دیں، سادہ کھائیں، سادہ پہنیں اور خوش رہیں۔ اگر کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی غم ہے، اس کا حل خودکشی نہیں ہے، بلکہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہے تو اپنے رب سے رابطہ مضبوط کریں، جو کسی کو مایوس نہیں کرتا، جو غفور و رحیم ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی مشکلات اور پریشانی دور کرنے والا نہیں۔ استغفار کی کثرت کریں، باقاعدگی سے نماز قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات دور کرے، آمین۔